الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام اللہ کے محبوب بندے لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ کے ایک نیک بندے، ایک محبوب بندے کا ذکر کریں گے۔ کون مبارک شخصیت ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ان کی شخصیت پر کلام کریں، ان کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے بیان کریں، ان کی کنیت آپ کے سامنے بیان کریں، اس سے پہلے کہ ان کی پیدائش، ان کے دنیا سے پردہ کرنے کی تاریخ آپ کے سامنے ہم بیان کریں، کچھ واقعات، پھر اس سے کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کریں، اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج اللہ کے محبوب بندے سلسلے میں ایک ایسی مبارک شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو صحابی رسول ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ یوں تو دیکھا جائے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن کچھ مخصوص صحابہ کرام کی جماعت ہے جو 10 افراد پر مشتمل تھیں، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کا مژدہ سنایا، خوشخبری دی۔ یہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جسے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے جنتی صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ کئیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مژدہ سنایا اور کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کی دعا کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ مالک جنت ہے، اللہ پاک نے اپنے سارے خزانے کا انہیں مالک کیا ہے۔ ہم ان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما کر ہمیں بھی جنت ساتھ لے جائیے گا۔ لیکن آج جن صحابی کا ہم ذکر کریں گے وہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے جنت کو خریدا ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ جنت خریدا۔ پھر یہ ان کی شخصیت اتنی پیاری شخصیت ہے کہ ان کے کئی خصوصیات ہیں، ان کے کئی کمالات ہیں۔ جامع القرآن بھی ہے، شرم و حیا کے بہت بڑے پیکر تھے، پھر بڑے سخی تھے، پھر ایسے تھے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کی تعریف کی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمام انبیاء کے رفیق ہوں گے، اور جنت میں میرا رفیق، آج جس مبارک شخصیت کا ہم ذکر سنیں گے ان کا نام لے کر فرمایا کہ جنت میں یہ میرے رفیق ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں سے ان کا نکاح بھی کروایا۔ یہ وہ ایسی مبارک شخصیت ہے میرے ناظرین۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو کمالات، جو فضائل کو اجمالی طور پر، تفصیلاً نہیں بلکہ صرف اجمالی طور پر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ فضائل، یہ کمال سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کس مبارک شخصیت کا اللہ کے محبوب بندے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے۔ جی ہاں، میرے آقا، میرے سب سے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم ذکر خیر سنیں گے۔ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، یہ میرے پسندیدہ، ویسے تو سارے صحابہ اکرام پر
الحمدللہ عز و جل میری جان قربان تمام صحابہ کرام سے محبت ہے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ انسیت محبت رکھتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کا ذکر خیر سنیں گے۔ ناظرین اکرام، جس طرح تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل فضیلت والے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ جو مومنین رہے، ان تمام انبیاء کے اصحاب میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ تمام انبیاء کے اصحاب میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام میں بھی بالخصوص خلفائے راشدین کو ایک خاص مقام حاصل ہے، یعنی ان تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ خلفائے راشدین ہیں۔ یعنی خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، پھر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، پھر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان لوگوں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہے کہ یہ وہ 5 صحابہ کرام ہیں جو خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان خلفائے راشدین میں بھی تیسرے نمبر پر مقام آتا ہے۔ پہلے آئیے ان کا اسم گرامی حقیقی کیا ہے اور ان کے القاب کیا ہیں، یہ ساری تفصیل بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سنتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی، اور زمانے اسلام میں بھی، یعنی اسلام لانے کے بعد بھی، دونوں دور میں عثمان ہی رہا ہے۔ آپ کا نام تبدیل نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں میں نے اتنے فضائل و کمال آپ کے سامنے بیان کیے، ان فضائل و کمال میں ایک کمال آپ کا یہ تھا کہ آپ کا نسب، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، یعنی آپ کے والد، پھر آپ کے والد کے والد یعنی آپ کے دادا، پھر آپ کے پردادا، پھر یوں چلتا ہوا جو ایک نسب ہوتا ہے، یہ نسب 5ویں پشت میں حضرت سیدنا عبد مناف پر جا کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی دادا ہیں۔ یعنی اس کو اور آسان کر دوں تو یوں کہا جائے کہ حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی بیٹے ہوں گے، تعداد مجھے نہیں پتا کہ کتنے ان کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بیٹے سے ایک جو سلسلہ چلا اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دوسرے بیٹے سے جو اولادوں کا سلسلہ رہا اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کا سب سے کم واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسب ملتا ہے، یعنی نبی پاک کی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے جو سب سے کم واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کا شجر نسب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، زمانے جاہلیت میں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عثمان تھا،
اور آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ بعد میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا تو ان سے ایک شہزادے کی ولادت ہوئی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ولادت ہوئی تو ان کے نام یعنی اپنے بیٹے کے نام کی نسبت سے، اپنے بیٹے کے نام کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت عبداللہ رکھ لی۔ پھر آپ کے ایک ابو عبداللہ رکھ لی۔ پھر آپ کے ایک اور بیٹے حضرت سیدنا عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کے نام سے کنیت ابو عمرو رکھ لی۔ دونوں مشہور ہیں، ابو عبداللہ بھی مشہور ہیں کنیت اور ابو عمرو بھی مشہور ہیں، لیکن ابو عمرو بنسبت ابو عبداللہ کے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی یہ کنیت ہم نے کئی سلسلوں میں ہمارے جس اللہ کے محبوب بندے کا ذکر لے کر آتے ہیں ان کی کنیت بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کریں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کنیت رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ خیر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے باکمال شخصیت تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے شریف اور عزت دار لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کیا جاتا تھا۔ طبیعت کا جمال آپ کے جلال پر غالب تھا، یعنی آپ کا جلال جو ہے اس سے زیادہ آپ کا جمال ہوا کرتا تھا، یعنی آپ کی خوبصورتی یہ بہت کمال کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت ہی شیریں کلام فرماتے، میٹھی بات کہتے، پیاری بات کہتے، نرم بات کہتے، بہت ہی شفیق و مہربان تھے، جاہ و حشمت یعنی شان و شوکت کے مالک تھے، بڑے مالدار صحابی تھے، نہایت ہی مالدار تھے مگر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ بعض اوقات جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو مال آنے کی وجہ سے بے پردگی بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں مال آیا، بے پردگی بڑھ گئی، مال آیا، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اگر یہ کہا جائے تب بھی شاید درست ہوگا کہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، بہت مالدار تھے، لیکن اس کے باوجود شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آپ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ غسل خانے میں دروازہ بند کر کے بھی اگر غسل کرنا چاہتے تو آپ خود کہتے کہ میں اللہ عز و جل کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے میں بالکل اپنے آپ کو سکڑ لیتا ہوں، اپنے آپ کو سمیٹ لیتے تھے، اتنے آپ حیا فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ ایسی با کمال صفات سے متصف تھے کہ خود قریش کے لوگ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اتنی مشہور تھی، اہل قریش حضرت عثمان غنی سے محبت کا جو انداز تھا، جو محبت کیا کرتے تھے، وہ اتنی مشہور تھی کہ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ مائیں جب رات کو اپنے بچوں کو سلاتی تو انہیں اپنا پیار جتاتے ہوئے یوں کہتی تھی کہ میں اور میرا رب تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ یعنی ماں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، سلانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہتی تھی کہ میرا رب تجھ سے محبت کر، میں اور میرا رب تجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جیسی قریش حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ماں مثال دے کر اپنے بچے سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی کہ میں اور میرا رب تجھ سے ایسی محبت کرتے جیسے اہل قریش والے حضرت عثمان غنی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایسے با کمال حضرت عثمان غنی کی شخصیت تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم نے کنیت تو سن لی اور کنیت کی وجوہات بھی آپ نے سن لی کہ آپ نے اپنے بچے کی وجہ سے جن کا نام عبداللہ رکھا تو ان کی نسبت سے آپ نے ابو عبداللہ اپنی کنیت رکھ لی۔ پھر جب دوسرا بیٹا ہوا ابو عمر نام رکھا
تو آپ نے اس کی نسبت سے ابو عمرو اپنی کنیت رکھ لی۔ ایسے ہی آپ کے القابات بھی بہت سارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو جتنی صفات کا مالک ہوگا، جس کے اندر جتنی خصوصیات ہوگی، لوگ اس کو ویسے القاب سے یاد کریں گے۔ مثال کہ ایک حافظ صاحب ہے، اگر وہ عالم بھی ہیں تو اور وہ قاری بھی ہیں تو لوگ انہیں قاری بھی کہیں گے، لوگ انہیں حافظ بھی کہیں گے، لوگ انہیں عالم بھی کہیں گے، مولانا بھی کہیں گے۔ اور اگر ایک شخص ہے وہ صرف حافظ ہے، قاری نہیں ہے، عالم نہیں ہے، یا صرف قاری ہے، حفظ نہیں کیا ہے اور عالم نہیں بنے ہیں، تو لوگ ان کو صرف قاری صاحب کہیں گے۔ لقب میں کمی آ جائے گی اگر خصوصیت کے اندر کمی ہے تو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساری خصوصیات کے مالک تھے، جس کی وجہ سے آپ کے القاب بھی بہت سارے ہیں۔ میں چند کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے مشہور آپ کا لقب ہے ذوالنورین۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ پھر جب حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری شہزادی آپ کے نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو ایک تو آپ کا لقب تھا ذوالنورین، دوسرا آپ کا لقب تھا جامع القرآن۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں، اپنے دور میں جب آپ مسند خلافت پر فائز تھے، اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے متفرق مقامات سے قرآن پاک کے تمام صحائف جمع کر لیے تھے۔ جب وحی آتی تو صحابہ کرام درخت کی چھال پر، پتوں پر ان آیات مبارکہ کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر، آپ کے مشورے پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارے جو مختلف جگہوں پر لکھے ہوئے تھے اسے ایک جگہ جمع کر لیا۔ مگر اس میں 3 کام باقی تھے۔ جمع کیے گئے صحائف کو ایک مصحف میں نقل کرنا، یعنی اس کو ایک کتابی شکل دینا، ایک جگہ سب کو جمع کر لینا کہ کون سی آیت کے بعد کون سی آیت تھی، پھر اس آیت کے بعد میں کون سی آیت، کون سی سورت کے بعد میں کون سی سورت، یہ کام باقی تھا۔ پھر اس ایک مصحف کے مختلف نسخے، یعنی یہ تو ایک بنے گی، اس کے مختلف نسخے بنا کر جو ممالک میں مسلمان ہوئے ہیں، جہاں لوگ مسلمان ہوئے، اسلامی ممالک جہاں قائم ہو چکے تھے، ان میں ان کو بھیجنا تاکہ وہاں کے لوگوں کو پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ اور تیسرا کام تھا کہ سب کو لہجہ قریش پر لے آئے۔ بولنے کی بول چال کا انداز سب کا الگ تھا، تو قرآن پڑھنے کا انداز بھی الگ تھا، تو اسے قریش کا جو انداز ہے، لب و لہجہ ہے، اس پر لے آنا، یہ تیسرا کام باقی تھا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کام کو پورا کیا۔ اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تیسرا لقب ہے آپ کا مجہز جیش العسرہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تنگی والے لشکر، تنگی والے بہت سارے جب لوگ ہوتے ہیں تو تنگی والے لشکر کی مالی معاونت کرنا۔ جب جب مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی، جب جب مسلمانوں کو پیسوں کی ضرورت پڑی یا کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں پر ان چیزوں کو لٹایا ہے۔ اسی لیے آپ کو جو ہیں وہ مجہز جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ ایک لقب ہے آپ کا صاحب الحجرتین، یعنی 2 ہجرتیں کرنے والا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسرا مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو آپ کی 2 ہجرتیں تھیں،
اسی لیے آپ کا ایک لقب صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والا بھی مشہور ہوا۔ پھر آپ کے ایک لقب کامل الحیاء والایمان، ہم جمعہ کے دن خطبے میں اس لقب کو سنتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کا نام لیا جاتا ہے کہ کامل الحیاء والایمان، اس کا مطلب ہوتا ہے حیا اور ایمان میں کامل۔ تو یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ سید الاسخیاء، سخیوں کے سردار، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ عثمان با حیا، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مبارک ہے۔ یہ سب آپ کے القابات ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے القابات ہیں، لیکن سلسلے کا وقت ہمارا مختصر ہے، اختتام کی طرف ہے۔ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے یہ بات پتہ چلے تاکہ ہمیں بھی اپنے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ منقول ہے کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما آئے تو یہاں کا نمکین پانی انہیں راس نہیں آیا۔ بنی غفار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی ملک میں پانی کا ایک میٹھا چشمہ تھا جسے روما کہا جاتا تھا۔ وہ اس کی ایک مشق، یعنی وہ چمڑے کا پانی بھرنے کا ایک مشکیزہ ہوتا تھا، وہ اس کی ایک مشق ایک مد کے عوض بیچتا تھا کہ میٹھا پانی کوئی پینا چاہتا ہے، ایک مشق ملے گی، وہ ایک مشق ایک مد یعنی ایک مٹھی جو بھی اس کے عوض دینا چاہے، گیہوں ہے، چاول ہے، تو وہ اس کے عوض بیچتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس کا کنواں تھا اسے فرمایا کہ یہ چشمہ میرے ہاتھ ایک چشمہ بہشت یعنی ایک جنتی چشمے کے عوض بیچ دو، تم یہ چشمہ مجھے دے دو، اس کے عوض میں تمہیں جنتی چشمہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور میرے بچوں کا گزر بسر اسی پر ہے، مجھ میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں۔ جب یہ خبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے وہ چشمہ مالک سے 35,000 درہم میں خرید لیا۔ پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس طرح آپ اس شخص کو جنتی چشمہ عطا فرما رہے تھے اس دنیاوی چشمے کے بدلے، تو اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو حضور مجھے عطا فرمائیں گے؟ یعنی کیا یہ سودا میرے لیے بھی ہوگا کہ دنیاوی چشمے کے عوض جنتی چشمہ؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا، لہٰذا آپ نے وہ چشمہ خرید اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے میں ہم اس واقعات سے کچھ نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ نصیحت کا سامان کر سکیں۔ دیکھا ابھی آپ نے جس واقعے میں سنا کہ جس وقت مسلمانوں کو پانی کے حوالے سے شدید پریشانی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورا چشمہ خرید کر راہ خدا میں وقف کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں اور اس کی حاجت پوری کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کی مشکلات دور کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو محتاجوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی داد رسی کرتا ہے، غمگینوں کی غم گساری اور پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے کیونکہ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ کریم بھی اس رحم و کرم کرنے والے پر رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ جس نے رحم کیا مسلمانوں پر اللہ پاک بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ ایک فرمان مصطفیٰ آپ کو اس کے حوالے سے بطور روایت عرض کرتا ہوں کہ کیسے اللہ پاک بھی
بندوں پر جو بندہ اپنے بھائیوں پر، مسلمانوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر کیسے رحم فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرما دے گا۔ دنیا کی پریشانی دور کرنے والے کی قیامت کے دن، جو کہ سب سے بڑی پریشانی ہے، اور یہ تو ایسی پریشانی ہے کہ اس کے بارے میں تو اگر یہ مثالیں موجود ہے روایت کے اندر کہ یہ پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے تم کیا دے سکو گے، تو بندہ اپنی ایک پریشانی اگر کسی مسلمان کی دنیا میں دور کرے تو اپنی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی سے چھٹکارا پائے گا، اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، کسی کا عیب پتہ چل جائے، چھپا لے، پردہ پوشی کرے، اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس مال ہے اور کسی مسلمان کو مال کی حاجت ہے، ہمیں چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مالی مدد کر کے اس کی پریشانی دور کریں، یا کسی اور طریقے سے اس کو مدد کی حاجت ہے اور آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ اس کی وہ مدد کر سکتے ہوں، تو ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ مسلمان پریشانی سے چھٹکارا پائے۔ آج تو ذہن ہم یہ دے رہے ہیں کہ پریشانی سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، لیکن آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے پیچھے لگے ہیں۔ پریشان نہیں ہے تو اس کو پریشان کر رہے ہیں، وہ تکلیف میں نہیں ہے تو ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، پھر وہ چاہے پڑوسی ہو یا خاندان کا کوئی فرد ہو یا فیملی کا کوئی فرد ہو یا اپنے دوستوں میں سے کوئی ہو یا کوئی بھی مسلمان ہے، ہم آج اگر وہ پریشان نہیں ہے تو ہم اس کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تکلیف میں نہیں ہے تو ہم تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ تکلیف زدہ کو تکلیف سے نکالنے کے فضائل آئے ہیں۔ یہاں تو جو تکلیف میں نہیں ہے ان کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کی داد رسی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو پریشانی سے نکالنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جو پریشانی میں نہیں ہے تو اسے پریشانی میں ہم مبتلا کر دیں۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عبادت گزار اور تلاوت قرآن کے بڑے شائق تھے، بہت تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا عبادت اور تلاوت قرآن کے متعلق کچھ روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسا شوق عبادت تھا، کیسا ذوق تلاوت قرآن تھا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ابتدائی رات میں کچھ آرام کر کے پھر ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ صرف ابتدائی رات میں کچھ آرام کرتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ اشتر یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے سے ملے تو پوچھا، کیا تو نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، تو نے روزہ دار اور عبادت گزار شخص کو شہید کیا ہے۔ تیسری روایت بھی عرض کرتا ہوں کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے قاتلوں سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو ساری رات عبادت کرنے والا اور ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ مبارک شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کے اوصاف و کمال لوگوں کو بطور تنبیہ بتائے جا رہے ہیں کہ تم ایسوں پر ہاتھ اٹھانے والے ہیں، ایسے کو شہید کرنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں روزہ رکھتا ہے،
رات بھر قیام کرتا ہے اور ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت سے بڑا شغف تھا، بہت کثرت سے آپ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن ہی فرما رہے تھے۔ اور علماء بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو اتنی کثرت سے پڑھا کہ بار بار اس کے ورق الٹنے کی وجہ سے وہ قرآن ایسا ہو گیا تھا کہ اب اسے پڑھا جائے اور اس کے صفحہ پلٹنے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو شاید وہ صفحہ پھٹ جائے گا، اور یہ ہوتا اس وقت ہی جب کسی چیز کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے کہ آپ کا استعمال کیا جانے والا مصحف شریف اب ایسا ہو گیا کہ آپ اگر اس کا صفحہ پلٹنے کی مزید کوشش کریں گے تو وہ صفحہ پھٹ جائے گا، اور یہ ایک قرآن کا نہیں بلکہ 2 قرآن مبارک کا حال ہو چکا تھا۔ اس کثرت سے حضرت عثمان غنی تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، اب ہم غور کریں کہ ہم اس حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا ہمارے اندر بھی تلاوت قرآن کا ذوق ہے؟ چلے یہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، ہم رات بھر عبادت نہیں کر سکتے، تو کیا ہم عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کے عادی ہیں؟ ہم رات بھر عبادت نہیں کر سکتے، کیا ہم رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تہجد کی 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ یہ 1 رکعت میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے، کیا ہم دل جمعی کے ساتھ میں قرآن پاک کی بڑی صورتوں کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارا حال کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم مختصر صورتیں نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ان کے نقش قدم پر چلنا دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور قبر و آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا۔ لہٰذا میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، 2 واقعات آپ کے سامنے میں نے کچھ روایتیں اور ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس سے کچھ نصیحت کے مدنی پھول بھی عرض کیے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ضرور نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس کا نفاذ انشاءاللہ عز و جل قبر و آخرت میں ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، اگلے جمعہ انشاءاللہ عز و جل پھر کسی اللہ کے محبوب بندے کی سیرت لے کر، ان کی سیرت کے واقعات لے کر، ان کے نام، حقیقی نام اور ان کے القابات، ان کی کنیت کے معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا چینل ایف جی این چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے